لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہمارا ٹاپک ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان، آیت نمبر 74 سے 90 تک سورہ بقرہ کی لیسن نمبر 7 میں ہم لوگ سماعت کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور ایسی بڑی نشان ہے قدرت سے تم نے عبرت حاصل نہ کی۔ ترجمہ: تو وہ پتھروں کی مثل ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہے جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہے، اور کچھ وہ ہے جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بائے ہمہ تمہارا دل اثر پذیر نہ ہوئے، یعنی پتھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے، لیکن یہ جو ہے یہود یہ ایسے ہے کہ ان کے دل ذرا بھی اثر پذیر نہ ہوئے۔ پتھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادراک اور شعور دیا ہے، انہیں خوف الہی ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، یعنی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ترمذی شریف، سبحان اللہ، ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطراف مکہ یعنی مکہ کے ارد گرد اطراف مکہ میں، مکہ کے اندر آجو باجو میں گیا، جو درخت یا پہاڑ سامنے آتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں، یعنی کوتک یعنی ان کے کاموں سے، کوتکوں سے ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ ترجمہ: تو اے مسلمان، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سنتا، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے سنا، اس کو سمجھا، اس کے بعد جان موجھ کر کے پورے ہوش و حواس میں اس کو بدلا، جیسا انہوں نے توریت میں تحریف کی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ واضح کرتے چلوں، ہم یہاں پر جو ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ جو ہے کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، اور تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم دونوں کو ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عربی عبارت یہاں پر ہم نہیں پڑھ رہے، تو ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ ملا کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ اور جب مسلمانوں سے ملے تو کہے ہم ایمان لائے۔ شان نزول: یہ آیت ان یہودیوں کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہودی منافق جب صحابہ کرام سے ملتے تو کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کا قول حق ہے۔ ہم ان کی نعت اور صفت اپنی کتاب توریت شریف میں پاتے ہیں۔ ان لوگوں پر رؤسائے یہود یعنی یہودیوں میں رئیس لوگ جو تھے نا، رؤسائے یہود ملامت کرتے تھے۔ اس کا بیان وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ میں ہے بحوالہ خازن۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی یعنی حق کو چھپانا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا چھپانا اور کمالات کا انکار کرنا یہ یہود کا طریقہ ہے۔ آج کل کے بہت سے گمراہوں کی یہی عادت ہے، یعنی آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے میں جو ہے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ ترجمہ: اور جب آپس میں اکیلے ہو تو کہے وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تم ہی پر حجت لائے، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہے کہ جو کتاب کو نہیں جانتے۔ کتاب سے توریت شریف مراد ہے یہاں پر۔
مگر زبانی پڑھ لینا۔ امانیج امنیجہ کی جمع ہے، یعنی اس کا پلورل فارم ہے، اور اس کے معنی زبانی پڑھنے کے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر صرف زبانی پڑھ لینا بغیر معنی سمجھے، یعنی بغیر اس کا ترجمہ پڑھے، بغیر اس کے بارے میں جانے، صرف اس کو جو عبارت میں وہ نازل ہوئی اس کو ایز اٹ از پڑھ لیا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ بحوالہ خازن بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ امانیج سے وہ جھوٹی گڑی ہوئی باتیں مراد ہے جو یہودیوں نے اپنے علماء سے سن کر بے تحقیق، یعنی بنا کسی تحقیق کے، بنا کسی ریسرچ کے مان لی تھی۔ ترجمہ: یا کچھ اپنی من گھڑی اور وہ نیرے گمان میں ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھے پھر کہہ دے یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض، یعنی اس کے بدلے تھوڑے دام حاصل کرے۔ شان نزول: جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف فرما ہوئے تو علماء توریت اور رؤساء یہود کو قوی اندیشہ ہو گیا کہ ان کے روزی جاتی رہے گی اور سرداری مٹ جائے گی، کیونکہ توریت شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف مذکور ہے۔ جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے مطابق پائیں گے فوراً ایمان لے آئیں گے، اور اپنے علماء یعنی یہودی لوگ اپنے علماء اور رؤساء کو چھوڑ دیں گے۔ اس اندیشے سے انہوں نے توریت میں تحریف اور تغییر کر ڈالی اور حلیہ شریف بدل دیا، یعنی توریت شریف میں سرکار کی جو ہے اوصاف اور حلیہ مبارک بیان ہو چکا تھا، تاکہ جب یہودی لوگوں کے پاس سرکار آئے، جب وہ سرکار سے ملے تو انہیں پہچان میں آئے کہ یہ سرکار ہے اور وہ ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ تو یہ جو یہودیوں کے علماء تھے اور جو رؤساء تھے، ان لوگوں کو پیسہ انہی غریب یہودیوں سے آتا تھا، تو یہ پیسے ان کی روزی نہ جائے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ کوئی سرکار پہ ایمان نہ لائے، اس کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں توریت شریف میں اللہ کے کلام میں انہوں نے تغییر کر دی، انہوں نے چینجز کر دی، اس میں تحریفات کر دی، اور اس کے بعد لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ مثلاً توریت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف یہ لکھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوب روح ہے، بال خوبصورت، آنکھیں سرمگی، قد میانہ ہے، اس کو مٹا کر، یعنی یہ سب توریت شریف میں لکھا ہوا تھا، یہ ساری اچھی خوبیاں، اچھی خصلتیں توریت شریف میں لکھی ہوئی تھی۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت دراز قامت ہے، آنکھیں کنجی نیلی، بال الجھے ہے، معاذ اللہ۔ یہی عوام کو سناتے، یہی کتاب الہی کا مضمون بتاتے، اور سمجھتے کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائیں گے، ہمارے گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق نہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے، اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ اللہ اکبر۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہود کہتے تھے، یعنی یہودی لوگ جو تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے گوسالہ پوجا تھا، یعنی وہ سامری جادوگر کا یاد ہے، وہ لوگوں نے گوسالہ بنا کر کے پوجنا شروع کیا تھا، تو مگر صرف اتنے سال کہ جتنے ان کے آباء و اجداد نے گوسالہ پوجا تھا، اور وہ 40 روز ہے، اس کے بعد وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، کیونکہ کذب بڑا عیب ہے، کذب یعنی جھوٹ، کذب بڑا عیب ہے، اور عیب اللہ تبارک و تعالی پر محال، لہٰذا اس کا کذب تو ممکن نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے تم سے صرف 40 روز کے عذاب کے بعد چھوڑ دینے کا وعدہ ہی نہیں فرمایا تو تمہارا قول باطل ہوا، کیونکہ ان کے پاس ایسی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، تو ان کا قول جو ہے وہ باطل ٹھہر گیا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا وعدہ کرے گا تو وہ اس کو پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان تمام عیب سے پاک ہے۔ ترجمہ: یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے۔ تفسیر:
اس آیت میں گناہ سے شرک اور کفر مراد ہے، اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کے تمام راہیں بند ہو جائے اور کفر اور شرک ہی پر اس کو موت آئے، کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ گار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان جو اعظم طاعت ہے، سبحان اللہ، وہ اس کے ساتھ ہے، یعنی کیونکہ مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، اس وجہ سے کبھی وہ گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے ایمان ہمارا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی، اس پر استقامت اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ترجمہ: وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجے اور کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ بنی اسرائیل ایک مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے، یہ عبرانی جو ہے لینگویج اس کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اور یہ لقب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ تو بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کی اولادیں جو ہے، ان کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کے یہ معنی ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسی کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں ایذا ہو، یعنی تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ: اگر والدین اپنی خدمت کے لیے نوافل چھوڑنے کا حکم دے تو چھوڑ دے، ان کی خدمت نفل سے مقدم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے، آپ کے والدین کو نہیں پتہ ہے، وہ آواز دے رہے، تو نفل نماز توڑ کر کے والدین کی بارگاہ میں حاضر ہونا جو ہے آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اور یہ جو نفل نماز آپ نے چھوڑی ہے، اس کو دوبارہ سے بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نفل جب شروع کر دی جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے، اس کو پڑھنا جو ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو نفل نماز آپ پڑھ رہے، والدین نے آواز دی، اب والدین کے پاس حاضر ہو جائے، انہیں نہیں پتہ تھا آپ نماز پڑھ رہے، اب والدین کی خدمت کرنے کے بعد اس نفل نماز کو دہرا لے، پڑھ لے واپس سے۔ مسئلہ: واجبات والدین کے حکم سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ والدین کے ساتھ احسان کا طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے یہ ہے کہ دل سے، یعنی دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، رفتار اور گفتار میں، نشست اور برخاست میں ادب لازم جانے، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کے سعی کرتا رہے، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ بحوالہ فتح العزیز: والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہو یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہو تو ان کو بنرمی اصلاح اور تقوی اور عقیدہ حق کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ بحوالہ خازن: یعنی چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کہیں جانا ہے آپ کو، ان کو ویلکم کرنے میں، ان کو ٹاٹا بائی بائی کرنے میں، ہر چیز میں جو ہے ادب کو ملحوظ رکھا جائے، اور والدین کے دوستوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک حقوق العباد ہے۔ ترجمہ: اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکیوں کی ترغیب اور بدیوں یعنی برائی سے روکنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حق اور سچ بات کہو۔ اگر کوئی دریافت کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور اوصاف سچائی کے ساتھ بیان کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں نہ چھپاؤ۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے، عہد کے بعد، یعنی انہوں نے وعدہ کیا اس کے بعد پھر گئے۔ ترجمہ: مگر تم میں کے تھوڑے جو ایمان لے آئے، مثل حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب کے، انہوں نے تو عہد پورا کیا۔ یہ وہ یہود تھے پہلے
پہلے یہود تھے، بعد میں سرکار پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ترجمہ: اور تم روگردہ ہو۔ تفسیر: اور تمہاری قوم کی عادت ہی اعراض کرنا اور عہد سے پھر جانا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو، ان پر مدد دیتے ہو، ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ شان نزول: توریت میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، وطن سے نہ نکالے، اور جو بنی اسرائیل کسی کی قید میں ہو اس کو مال دے کر چھڑا لے۔ اس عہد پر انہوں نے اقرار بھی کیا، اپنے نفس پر شاہد بھی ہوئے، لیکن قائم نہ رہے اور اس سے پھر گئے۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ نواحِ مدینہ میں یہود کے دو فرقے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، سکونت رکھتے تھے، یعنی وہاں پہ رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں دو فرقے، اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج کے، یعنی ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسمہ قسمی کی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ اور اوس اور خزرج، یہ جو دو میں نے بتائے نا گروہ، اوس اور خزرج، باہم جنگ کرتے تھے، یہ آپس میں یعنی لڑتے رہتے تھے، باہم جنگ کرتے تھے۔ بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی قریظہ کو قتل کرتا تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ بنی قریظہ بنی نذیر کو اور بنی نذیر بنی قریظہ کو قتل کرتے تھے اور ان کے گھر ویران کر دیتے تھے، یعنی کیونکہ قتل ہوں گے تو جتنے مرد ہیں وہ سارے جو ہے مر جائیں گے، تو گھر جو ہے یہ ویران ہو جائے گا۔ انہیں ان کے مساکین سے نکال دیتے تھے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کرتے تھے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلاً اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنی قریظہ اوس کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، باوجود یہ کہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے مواقع پر آ جاتا تو اس کے قتل میں ہرگز دریغ نہ کرتے، یعنی ذرا بھی اس میں لیٹ نہ کرتے، اس کو قتل کر دیتے۔ اس فعل پر ملامت کی جاتی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے، ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، اس کے کیا معنی کہ قتل اور اخراج میں تو درگزر نہ کرو اور گرفتار ہو جائے تو چھڑاتے پھرو۔ پھر عہد میں سے کچھ مانا اور کچھ نہ مانا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی جو اپنی مرضی میں آیا اس کو مان لیا، باقی چیز کو چھوڑ دیا، تو اس کا کیا فائدہ؟ جب تم قتل اور اخراج سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی، یعنی عہد کو توڑ دیا اور حرام کے مرتکب ہوئے اور اس کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ حرام کو انہوں نے حلال جانا، حرام کو حلال جانا یہ کفر ہے، حرام کو حلال جان کر کافر ہو گئے۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظلم اور حرام پر امداد کرنا، یعنی حرام پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ ظلم پر مدد کرنا یا حرام پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ: یہ بھی معلوم ہوا کہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ مسئلہ: یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب الہی کے ایک حکم کا نہ ماننا بھی ساری کتاب کا نہ ماننا اور کفر ہے، یعنی اگر ماننا ہے تو ٹوٹل چیز کو ماننا ہوگا، ایک بھی چیز کو چھوڑ دیا جائے جو ضروری ہے ماننا تو پھر وہ ایسا ہے گویا کہ اپنے ساری کتاب کو نہ مانا، اور یہ بھی کفر ہے۔ فائدہ: اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب احکام الہی میں سے بعض کا ماننا بعض کا نہ ماننا کفر ہو
تو یہود کا حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننا کفر سے نہیں بچا سکتا۔ یعنی اب وہ یہ کہتے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور سرکار کو نہیں مانتے، تو اب ایک چیز کو انہوں نے مانا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ کو ماننا ہے تو ٹوٹل چیزوں کو ماننا ہوگا۔ تو کیونکہ انہوں نے کچھ کو مانا اپنی مرضی کے حساب سے، کچھ کو چھوڑ دیا، تو احکام الہی میں جو ضروری تھا اس کو کچھ کو چھوڑ دیا اور اپنی پسند کی چیز کو اختیار کر لی۔ یہ چیز بھی گویا کہ انہوں نے کل چیز کا انکار کیا اور وہ لوگ کافر ہو گئے۔ یعنی آدھی ادھوری چیز کو ماننا آپ کو بچا نہیں سکتا کفر سے، مکمل چیز کو آپ کو جو ہے ماننا ہوگا۔ ترجمہ: تو کیا خدا جل وعلا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو، تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی ہو۔ دنیا میں تو یہ رسوائی ہوتی ہے کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے، ایک روز میں ان کے 700 آدمی قتل کیے گئے تھے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ حلیفوں کی خاطر عہد الہی کی مخالفت کا یہ وبال تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے حلیف، اپنے اپنے دوستوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی، تو اس کا بدلہ ان کو یہ ملا۔ دنیا میں تو ہلاک ہو ہی گئے، آخرت میں بھی جو ہے ہلاک ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا علاوہ اخروی عذاب کے، یعنی اخروی عذاب کے علاوہ بھی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی طرفداری میں اپنے دین کی مخالفت کر رہے ہو تو صرف آخرت میں سزاوار ہوں گے، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ ترجمہ: اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ تفسیر: اس میں جس نافرمانوں کے لیے وعید شدید ہے، یعنی اسٹرانگ وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے افعال سے بے خبر نہیں، یعنی تمہارے کام سے بے خبر نہیں، تمہاری نافرمانیوں پر عذاب شدید فرمائے گا۔ ایسا ہی اس آیت میں مومنین اور صالحین کے لیے بشارت ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ بحوالہ تفسیر کبیر۔ مفہوم۔ ترجمہ: یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ تفسیر: اس کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ تفسیر: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یہ سب حضرات شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ چونکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اشاعت کی خدمت ربانی علماء اور مجددین ملت کو عطا ہوئی۔ ترجمہ: اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ تفسیر: ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہے، جیسے مردے زندہ کرنا، اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، پرندہ پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔ ترجمہ: اور پاک روح سے۔ تفسیر: روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہے کہ روحانی ہے، وحی لاتے ہیں، جس سے قلوب کی حیات ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر معمور تھے۔ آپ 33 سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس وقت تک حضرت جبریل علیہ السلام سفر حضر میں کبھی آپ علیہ السلام سے جدا نہ ہوئے۔ تائید روح القدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلیل فضیلت ہے۔ سید العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حضور علیہ السلام کے بعض امتیوں کو بھی تائید روح القدس سے
تائید روح القدس میسر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا، وہ نعت شریف پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اے اللہ روح القدس یعنی جبریل امین سے ان کی مدد فرما۔ سبحان اللہ، اس کی مدد کی۔ پھر بھی اے یہود تمہاری سرکشی میں فرق نہ آیا۔ ترجمہ، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آتے جو تمہاری نفس کی خواہش نہیں، تکبر کرتے ہو تو ان میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ تفسیر، یہود پیغمبروں کے احکام اپنے خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے اور موقع پاتے تو قتل کر ڈالتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ انہوں نے حضرت شعیہ اور زکریا علیہ السلام اور بہت انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی درپے رہے، کبھی آپ علیہ السلام پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، طرح طرح کے فریب بارادہ قتل کیے۔ اللہ اکبر، بڑے خبیث لوگ تھے لوگ۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ تفسیر، یہود نے یہ استہزاءً کہا، یعنی یہ مذاق مستی کے طور پر لوگوں نے کہا، سیریسلی نہیں کہتے لوگ۔ یہود نے یہ استہزاءً کہا تھا، ان کی مراد یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی ہدایت کو ان کے دلوں تک راہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ بے دین جھوٹے ہیں۔ قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت پر پیدا فرمایا، ان میں قبول حق کی لیاقت رکھی، سمجھ رکھی۔ ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کرنے کے بعد انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر ہے کہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر، یہی مضمون دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب یعنی قرآن مبارک آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت شریف کی تصدیق فرماتی ہے۔ تفسیر، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور علیہ السلام کے اوصاف کے بیان میں بحوالہ کبیرہ اور خازن۔ ترجمہ، اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ شان نزول، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی اعلان نبوت اور قرآن کریم کے نزول سے قبل یہودی اپنی حاجت کے لیے حضور علیہ السلام کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح اور نصرت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان حق کے وسیلے سے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سے قبل جہاں میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا شہرا تھا، اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے۔ تفسیر، یہ انکار عناد اور حسد اور حب ریاست یعنی ریاست کی محبت میں حب ریاست کی وجہ سے تھا۔ ترجمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت منکروں پر۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے سے منکر ہوئے۔ تفسیر، یعنی آدمی کو اپنی جان کے خلاص کے لیے وہی کرنا چاہیے جس سے رہائی کی امید ہو۔ یہود نے یہ برا سودا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اس کی کتاب کے منکر ہو گئے۔ ترجمہ، اس کی جلن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے۔
تفسیر: یہود کی خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا۔ جب جب دیکھا کہ وہ محروم رہے، بنی اسماعیل نوازے گئے، تو حسد سے منکر ہو گئے۔ ان کو جلن ہو گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی آل سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، ان کی حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل سے کیوں نہ آئے۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ حسد حرام اور محرومیوں کا باعث ہے۔ یہ جلن کرنا، یہ زوال نعمت اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے تصور کرنا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو چھن جائے، یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز حرام ہے، اس چیز کو نہ کیا کرے، بلکہ اس طریقے سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دینے پر قادر ہے، تو تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے۔ ترجمہ: تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے۔ تفسیر: یعنی انواع اور اقسام کے غضب کے سزاوار ہوئے۔ ترجمہ: اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تفسیر: اس سے معلوم ہوا کہ ذلت اور اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔ مومنین کو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوا بھی تو ذلت اور اہانت کے ساتھ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، یعنی عزت اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ کتنا بڑا شرف اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو عطا کیا، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ اس کو ہلکا نہ جانے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے پر ایمان لاؤ۔ تفسیر: اس سے قرآن پاک اور تمام وہ کتابیں اور صحائف مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے، یعنی سب پر ایمان لاؤ۔ ترجمہ: تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر: اس سے ان کی مراد توریت ہے، یعنی صرف توریت کو ماننا ہے ان کو اور کسی کو نہیں ماننا، وہ بھی انہوں نے اپنی حساب سے اس کو تحریفیں کر دی۔ ترجمہ: اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تفسیر: یعنی توریت پر ایمان لانے کا دعویٰ غلط ہے، چونکہ قرآن پاک جو توریت کا مصداق ہے یعنی کہ اس کی تصدیق فرماتا ہے، اس کا انکار توریت کا انکار ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر جو میں نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا، پہلے بھی اس چیز کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھے، جو ان کا نام بی بی ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بطن مبارک سے جو اولاد پیدا ہوئی جو مکۃ المکرمہ میں آباد ہوئی، ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور جو بیٹے ملک شام والے ایریا میں جا کر کے آباد ہوئے وہ ان کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور یہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور ان کو جو ہے خوشخبری دی گئی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی، یعنی ان کے پوتے کی اور بیٹے کی، دونوں کی بشارت ان کو ملی تھی، اور یہ قرآن شریف میں ہے، ہم لوگ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لیکن جب کبھی یہ ذکر آئے بنی اسرائیل کا تو یاد رکھیے گا کہ اسرائیل جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اور یہ لقب جو ہے یعقوب علیہ السلام سے مشہور ہوا کیونکہ بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو عبداللہ کہا گیا۔ اور ان کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، یہ ان کی قوم کے لیے مخصوص کیا گیا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے زیادہ اس لقب کو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس لقب کو زیادہ جو ہے پہچان ملی۔ تو جب کبھی بنی اسرائیل کا لفظ آئے تو سمجھ جائے گا کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے یہ جو ان کی قومیں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، بنی اسحاق، بنی یعقوب، یہ بنی اسرائیل یہاں پر مراد ہے۔ اور اسی قوم کے طرف جو ہے 4000 کا ہم نے ذکر پڑھا کہ 4000 انبیاء علیہم السلام اس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا، بنی اسرائیل کی طرف، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ بنی اسماعیل میں سے ہوئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ تو اس بات کا یہود کو جو ہے حسد تھا کہ وہ ہمارے قوم سے کیوں نہیں آئے، بنی اسحاق سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے، تو یہ جلن بھی ان کو تھی، اس وجہ سے بھی یہ جو ہے ایمان لانے میں انہوں نے جو ہے
کوتاہی برتی اور منکر ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دھیان میں رکھیں. آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا. دعا کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.